السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین۔ رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو سمجھا ہو جائے تو پھر بالا آلہ ہی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو کو حج سے نمت بزرگ سے چکا ہے نا، غصہ نہ کرو جو پیار ٹھیک ہے، پر گنجے بھی ہونے جو بالا آلہ بھی ہونے اپنی دنیا بچے گھڑی بیچن چاہتے وہ بیچ لیتی ہو معزز دوستو، آج 17 نومبر 2022 بروز جمعرات ہے، اور آپ کے یہاں جنوبی پنجاب ضلع لیا میں مولانا مطلوب صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سیرت۔ آپ خاموش بیٹا، آپ چپ، مجھے خاموش کرانا آتا ہے بیٹا، اب نہیں یہ بول رہا ہے یا وہ بول رہا ہے، اب نہیں بول رہا، اوکے؟ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سیرت، ایک لفظ ہے النبی۔ سیرت کا کیا معنی ہے اور نبی کا کیا معنی ہے، یہ دو مطلب میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، بس توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے دنیا جہان میں چن کے سب سے بڑا رتبے والا نبی ہمیں دیا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جب حضور پاک کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک کے دادا حضرت عبد المطلب نے اللہ کے رسول کا نام رکھا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3، امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو امام حاکم نے لکھا لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدہ، حضور پاک پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث، عبد المطلب سے پوچھا گیا ما حملک علی ان تسمیہ محمدہ، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ آبَائِهِ قَطْ، آج سے پہلے یہ نام تو کسی نے یوں نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا محمد کا معنی تعریفوں والا ہے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد تعریف والا رکھا، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میری چاہت یہ ہے میرا اللہ آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ حضور پاک کا نام تعریف والا، لیا کے غیوروں، رب نے آپ کو اور مجھے محمد الرسول اللہ دیا ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمیں نبی بنا کر دیا ہے۔ اس دھرتی پہ کسی کو کسی سے پیار ہو جائے، کسی سے محبت ہو جائے
تو اپنا محبوب شیئر نہیں کرتا یا اپنا محبوب شیئر نہیں کرتی. نہ مرد کا مزاج ہے نہ عورت کا مزاج ہے. وہ کہتے ہیں محبوب شیئر نہیں ہوتا, اپنا محبوب کسی اور کو نہیں دے سکتے. قربان جائیں اللہ کی شان کریمی پر, رب نے جسے محبوب بنایا وہ ہمیں. تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فرمایا اے انسان, تجھے کس نے اس رب سے دھوکے میں ڈال رکھا جو اللہ بڑا کریم ہے. میرے دوستو, کریم کرم سے نکلا ہے. کرم مہربانی کو کہتے ہیں. مہربانی کا مطلب یہ ہے حق نہ بنے پھر بھی دے دو, اسے مہربانی کہتے ہیں. یہ جگ موجود ہے, اس جگ کی کتنی قیمت ہو. جب ہم بازار سے جگ لینے جائیں, اس کے ساتھ اس کے گلاسز بھی موجود ہو, بندہ پوچھے کتنے کا ہے, بتایا جائے گا 1000 روپے کا ہے, لیکن ہم آپ کو 800 میں دیتے ہیں. بھئی 800 میں مجھے کیوں دیتے ہو, 1000 کا ہے تو 1000 میں دو. وہ کہنے لگے جی قیمت خرید پہ آپ کو دے رہا. میں نے پوچھا بھی قیمت خرید پہ ہر بندے کو دو گے تو تجارت کیا کرو گے؟ اللہ کے بندے, تم نے بھی 4 روپے گھر لے جانے ہیں, اپنی بیوی کے لیے میک اپ بھی لے جانا ہے, گھر والوں کے لیے سبزی بھی لے جانی ہے, تو پیسے مجھ سے کماتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا آپ ہمارے مولانا صاحب ہیں, بس میرا جی چاہتا ہے آپ سے میں کچھ فائدہ نہ لوں. اسے مہربانی کہتے ہیں. مہربانی کا مطلب ہے بندہ چاہے اجر لے لیکن کسی وجہ سے اجر معاف کر دے. کنسیشن مہربانی اس کا نام ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے کس نے اللہ سے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ بڑا کریم ہے. کیا مطلب؟ رب وہ رب ہے, تو گناہ کرے گا حق تو ہے تجھے سزا ملے, گناہ کرے گا حق تو ہے تجھے عذاب ملے, تو گناہ کرے گا حق تو ہے تو جہنم میں جائے. لیکن پھر تو نے دل میں خیال لایا مولا غلطی ہو گئی تو اللہ کریم نے تجھے معاف کر دینا ہے, حق نہیں بنتا پھر بھی دیتا ہے اسے. اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. جامع ترمذی میں حدیث پاک حدیث قدسی کی شکل میں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا رب کریم نے اپنی مخلوق کو یوں خطاب فرمایا, فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کی اولاد, مجھے تم سے پیار ہے, تو گناہ کر لے, خطا کر لے, نافرمانی کر لے, تیرے گناہ اتنے ہوں عنان السماء آسمان کو چھونے لگ جائے, ثم استغفرتنی پھر تیرے دل میں خیال آئے اللہ غلطی ہو گئی مولا معافی مانگتا ہو, ثم استغفرتنی معافی تو نے مانگنی ہے, غفرت لک معاف میں نے کرنا ہے, ولا ابالی مجھے کسی کے تانے کی کوئی پرواہ نہیں. رب کریم وہ ہے میرے دوستو, اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا وہ محمد الرسول اللہ. رب نے آپ کو اور مجھے دیا ہے, محبوب کوئی نہیں دیتا, اللہ نے محبوب دیا ہے. اتنا رتبہ میرے پاک پیغمبر کا ہے کہ حضور پاک نبیوں کے امام ہیں, اور آپ جانتے ہیں امام جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اسے مصلی امامت کہتے ہیں, اور امام اس جگہ پہ ہے. پیچھے مقتدیوں میں نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے, یہ رتبہ امام کا ہے. اللہ نے حضور پاک کو امام الانبیاء بنایا تو یہ بات بتائی دنیا والوں انبیاء باقی بھی ہیں, دنیا والوں رسول باقی بھی ہیں, دنیا والوں پیغمبر اور بھی ہیں, لیکن تمام پیغمبر مقتدی ہیں. محمد الرسول اللہ یہ امام ہے. پتہ چلا حضور مصلی امامت انبیاء پہ ہیں, انبیاء میں حضور کے آگے تو آگے, حضور کے برابر بھی کوئی. اتنا بڑا نبی رب کریم نے جسے رتبہ دیا وہ آپ کو اور مجھے اللہ نے عطا کر دیا. لیا کے غیورو, میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں, ایک بات بتانے لگا ہوں. آج کل ہم لوگ
دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عمل نہیں ہے، دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں اعمال ہمارے ہاں نہیں ہے۔ معراج کی رات کی بات چلی تو لگے ہاتھوں ایک جملہ کہہ دوں، معراج کی رات حضور پاک نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مشکات جلد نمبر 2 باب فی المعراج کی شرح مرقات المفاتیح جلد 11 مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما۔ اے لوگو، نماز جو ہے وہ صرف روح نہیں پڑھتی، نماز جو ہے وہ صرف جسم نہیں پڑھتا بلکہ روح جسم کے ساتھ مل کے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز افعال مخصوصہ ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ کا لفظ ہے، مطلب ہے۔ تو جب رکن ادا ہوگا قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، رکوع کے لیے جھکیں گے، سجدے میں زمین پہ اپنی جبین کو رکھ دیں گے۔ یہ جو افعال ہیں یہ روح بھی کرتی ہے، جسم کے ساتھ مل کے جسم بھی کرتا ہے روح کے ساتھ مل کے۔ فرمایا معراج کی رات تمام انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو انبیاء کی روحیں بھی تھی، انبیاء کے جسم بھی تھی۔ سوال اٹھتا ہے نبی پاک کے پیچھے جو انبیاء جمع ہوئے، انبیاء تو اپنی قبور میں تھے، اللہ نے ان کو قبروں سے نکال کے یہاں لایا۔ دارالعلوم دیوبند کی زبان صاحب التفسیر والسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اسی موقع پہ لکھتے ہیں، فرمایا روح اور جسم کو لایا اللہ نے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک کو بغیر کسی آکسیجن کے آسمانوں کا سفر فی آن واحد کرا دیا، ایسے انبیاء کو اپنی قبور سے جمع کر کے حضور کا مقتدی بنا دیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہتو نتو گاما پچھو گھن کے نہیں آیا جو تس آکھو دلیل کے لیے۔ اج مولی ستار گنایا تو مولی غفار گنایا، ایندے کل کڑی طاقت ہے بابا، اللہ لایا۔ کون لایا ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ انبیاء کو حضور پاک کا مقتدی بنایا اور حضور پاک نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائیں۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اولاً پہلے نماز پڑھی، انبیاء جمع ہوئے معراج سے پہلے، پھر حضور آسمانوں پہ گئے، باقی انبیاء اپنی مقامات پہ گئے، حضور واپس آئے، نماز فرض کا حکم لے کر پھر دوبارہ نماز پڑھائی۔ وَثَانِيًا اجتمعوا الى بیت المقدس ونزلوا معه متقدمین ومتاخرین وصلی بهم صلاة مودع فآخر۔ فرمایا انبیاء دوسری بار اکٹھے ہوئے، حضور آئے، پھر نماز پڑھی، پھر اپنے مقامات پہ گئے۔ پہلی نماز صلاة استقبالی تھی، دوسری نماز صلاة الوداعی تھی۔ 2 نمازیں مولا علی قاری کی تحقیق ہے، مرقات کا میں حوالہ بات پیش کر رہا ہوں۔ ان 2 نمازوں میں انبیاء مقتدی ہیں، حضور بعد میں آئے ہیں، مقتدی پہلے موجود تھے، انبیاء انتظار میں تھے، امام آ رہا، انتظار کیا، نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلا نمازی ہو تم مقتدی ہو، تمہیں بھی اپنے امام کی قدر کرنی چاہیے، تم پہلے آؤ چاہے امام بعد۔ آج کل ہمارے یہاں یہ نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے، امام پہلے آوے، بہاری دے وے، مسجد کو صاف کرے، بوئے کھولے، پکے چلا کے سوچا بیٹھا ہوئے، آؤ صحیح نماز پڑھوں۔ ہمارے مقتدیوں کو یہ خیال نہیں ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو حق بات پہ ہو جائے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں حق بات کر کے جاؤں گا۔ طریقہ انبیاء یہ ہے، مقتدی پہلے، مقتدی پہلے۔ اور آج کل بیچارہ امام کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا تو لوگ الٹا امام پہ بولتے، امام صاحب چوک پتہ نہیں چوپے ٹوتے تھی گئے ولیمے واسطے 2 گھنٹے حال لیسو لیسو کر کے بندہ بیٹھے، ہونے شروع کریں دیں صاحب، یہ ہونے روٹی شروع کریں صاحب، خیر ہے صاحب تھوڑا جنہ ڈھلا اچھا، ادھر آپ کو دیر کا مسئلہ نہیں ہے،
2-2 घंटे आपने खाने का इंतजार कर दिया और इमाम साहब के लिए 2 मिनट नमाज के इंतजार में आपको मसला बन गया। हालांकि हदीस पाक में कि जो नमाज के इंतजार में है गोया उसको नमाज का सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तो आप नमाज में नहीं एतराज। पता नहीं, मैं हैरान हूँ, इमाम बेचारे इतने सादे लोग हो गए हैं, जो बंदा भी आता है उन पे एतराज कर देते हैं, जैसे इमाम ना हो बंदे का नौकर। और सुनो, मेरे एक शागिर्द है, वो एक जगह इमाम थे, मैं उनके यहाँ मस्जिद में बयान करने गया, जैसे भाई बैठे ना ऐसे वो साथ बैठे, मुझे पर्ची आई 2-3, एक पर्ची में लिखा होता कि ये इमाम जो है ये टीवी देखता है, मैच देखता है, इसके पीछे हम नमाजें नहीं पढ़ते, फतवा दे नमाज होती है। मैं एक पर्ची पढ़ी, दूजी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, समझ ना वो आगे के मौली की थन मुकाला मल रहा है, छोटे को नींव बह के नहीं आते पतो। बहरहाल मैंने उसके पास तरफ मुंह किया, मैंने कहा सच टीवी दे दो ना, वो को साजी इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच है, ते यक्के बह के ते होटल ते दे बैठे मेरे सारे मुक्तदी, मैं पाकिस्तानी हां, कोई दू छक्के चौके मैं नहीं ठंड जा, ये तो मेरे पीछू पै गए सारे, इधर पीछू नमाज कोई नहीं सीधी। अच्छा मार्का तो कोई पता इधर आधे ना पिछू इमाम दे, पहले इसका मतलब होता है कि पिछू इमाम दे इक्तदा करना पे, आजकल ये मतलब नहीं, आजकल पिछू इमाम का मतलब है भी इधर पिछू अलेसो, इधर पिछू गिल्ले करे, इधर पिछू कीड़े करे, इधर पिछू गाली करे, ये पिछू ला के भाई इमाम, वो भी वो हाल। मुझे समझ आ गया कि यार मसला है। मैंने उन्हें कहा सुनो, तुम सारे टीवियां देखते हो? कहते जी हाँ। मैंने कहा कोई हाथ खड़ा करे जिसने आज तक टीवी ना देखी हो। अब कौन खड़ा करे, ये केड़ी ठीक बैठे। मैंने कहा फिर तुम्हारी इसके पीछे होती, टीवी देखने वाले मुक्तदी थी, टीवी देखने वाले इमाम पीछे थी, तो सही हो जाएगा। हाँ, तो आपको चाहिए भाई इमाम मिसाल शेख अब्दुल कादिर जिलानी होवे तो तू सही तो मुरीद हो ना, तू सा गाड़ी के बदलवा के बैठे हुए खैर है, इमाम सोते तू छक्के नहीं ठंडे बेरोल है, जब इमाम को कहो सलाम होया नहीं ठीक है, तो हया चका ठीक है। बहरहाल मेरी बात का मतलब आजकल उल्टी गंगा बहती है, आजकल मुक्तदी बड़े सर फिरे बने फिरते हैं, इमाम की हैसियत कोई नहीं। भाइयों याद रखना, इमाम का रुतबा ऐसा होता है कि जितने बंदे पीछे फर्ज पढ़ रहे उन सब की नमाजों के बकदर अकेले इमाम को सवाब मिल रहा होता है। मसलन पीछे मुक्तदी 100 हो ना, तो इमाम ने सुबह की नमाजें जो 2 पढ़ाई है ना, ऐसे समझे 100 सुबह की नमाजें इसने पढ़ी है, तो बड़ा इमाम का रुतबा है। तो मैंने कहा मुक्तदी पहले आए, हुजूर बाद में आए, तरीके अंबिया ये है, तर्ज अंबिया ये है, मुक्तदी पहले आए, इमाम बाद में आए। इतना बड़ा इमामुल अंबिया अल्लाह ने हमें दिया तो हम पे करम। अब जरा तवज्जो, जब इतना बड़ा रुतबा है हमारे पाक पैगंबर का, अल्लाह ने हमें दिया, तो इसकी सीरत क्या है, जिस उन्वान पर मैं जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, तवज्जो रखना मेरे दोस्तों। पैगंबर करीम की सीरत का मतलब, सीरत कहते हैं किरदार को, सीरत कहते हैं वाक़यात को, सीरत कहते हैं हालात को। और ये बात तय है, दुनिया में हर बंदा जानता है कि हालत उस वक्त शुरू होती है, हालात वाक़यात तब शुरू होते हैं जब बंदा माँ के पेट से बाहर दुनिया में आता। ऐसा है या नहीं? जवाब तो देते जी, ऐसा है या नहीं? ऐसा है। ये तुम्हारा पुत्र ने जमा ना हो तो पहले को हालात जान दे, फिर जवाब देना। एक बंदा पेट से बाहर ना आया मां के, उसकी हालत कोई जानते नहीं। अगर मेरा बेटा पैदा होने होगा तो लोग जानेंगे ना मिजाज और हालात और सिफात क्या है, पहले क्या पता। ये आम बंदे का कानून है, कॉमन है, हर बंदे में है कि जब दुनिया में आएगा, आने के बाद हालात, आने के बाद वाक़यात पता चलेंगे। लिया वालों में एक जुमला कहने लगा हूं, मेरे पाक पैगंबर ऐसे नहीं है कि आए तो दुनिया जाने, मेरा पाक नबी अभी आया नहीं था, आने से पहले दुनिया पहचान। सुभान अल्लाह। चल तू सारे गाल के ऊपर देखो मेरे रसी की मैं हैरान हूं, 20 बंदे ऊपर देखते हैं, मैं इनके लिए सफर करके आया बैठा हूं, मुझे नहीं। अच्छा पुत्रों देख के नहीं देखो पुत्र को तुम्हारा मसला नहीं कोना और नीले से और जब मैं बयान शुरू करे सवाल देख सो अल्लाह जब बंदे रस्सी है छिकी गई है सही सी ये तू जा और मैं को देखो खुदा तो हाजते देवे हाल को निकल दुनिया आज वास्ते आमीन आपने देखण वास्ते कह मैं तुम्हारे घर मेहमान थी तो ये हाल तो मेरे घर आओ मैं पूछी उनके घर पावा तो चंगा लग सी
मैं को भी उतना अच्छा लगता पिछले तो मुंह कर पाते। इनसे मिन्नत करके मैंने टाइम लिया कि मुझे पहले वक्त मैं जीते जागते मैं हालांकि मुझसे कब बाद में मौलाना सैयद अजीजुर रहमान साहब हमारे माशाल्लाह क्या आवाज दी अल्लाह ने, क्या लहजा और क्या जुबान दी है, आप सुन लेना उनको। तो मैं इसीलिए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि तू सब मेडिकल का हाल कैसे समझो, तुम्हें हिकबा को देखो तो के घर में नशे सो के मौलवी क्या हजरत तौसी सब तकरीर करने आना दिया तो मियां मैं को देख देता घर वैसे आंख से तौसी रेड़े फेर देते भाई पूछी आका के को मैं कोई नहीं पता याद अल्लाह में तो आपको का खनी होना मौलवी आका मुझे देखे। मैंने पहले कहा था मेरी आंखों में आंखें डाले हमारा वक्त कीमती बनेगा, आपने नहीं समझा था। तवज्जो, अल्लाह ताला ने जो नबी हमें दिया वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में आए दुनिया जाने, ऐसा नहीं है दुनिया में आए दुनिया पहचाने, ऐसा नहीं है दुनिया में पहुंचे दुनिया को तारुफ हो, बल्कि मेरा पाक नबी वो है आए नहीं थे, आने से पहले दुनिया हुजूर पाक को जानती थी, आने से पहले दुनिया हुजूर पाक को पहचानती थी। आप कहेंगे कैसे, ये बड़ा लेंथी टॉपिक है, तवील उन्वान है, इस पर कई किस्म के दलाइल मसाइल फजाइल वाक़यात पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मैं दो वाक़यात आपकी खिदमत में उन बंदों के पेश कर रहा हूं जो इस धरती के सबसे पहले इंसान है। सबसे पहले इंसान हजरत आदम है, सबसे दूसरे नंबर के इंसान हजरत अम्मा हव्वा है। अगर मैं यूं कहूं मर्दों में पहला इंसान हजरत आदम है, औरतों में पहला इंसान हजरत अम्मा हव्वा की जात है। हजरत आदम पैदा हुए हैं कायनात के पहले फर्द, मर्दों में अम्मा हव्वा पैदा हुई है कायनात की पहली फर्द, औरतों में हजरत आदम को पैदाइश के बाद अम्मा हव्वा को पैदाइश के बाद पहला तारुफ अल्लाह का हुआ, दूसरा तारुफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे, कुरान करीम में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पहले पारे में फरमाया, अल्लाह ने ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ऐ लोगों यानी फरिश्तों मैं तुम में एक ऐलान कर रहा हूँ, जमीन के अंदर मैंने अपना खलीफा अपना नायब हजरत इंसान को बनाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया अतजअलु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, पहले तो जिन लड़ते आपस में एक दूसरे का खून बहाते, अल्लाह आप फिर इंसान पैदा कर रहे हो। रब ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। पता चला फसाद फैलाना इंसान का काम नहीं है, लड़ाई खामखा की डालना इंसान कामिल का काम नहीं है, किसी मामले में खप और हच डालना ये इंसान कामिल का नहीं है। जो फसाद डालेगा, जो फितना डालेगा, जो खामखा की लड़ाई डालेगा वो इंसान नहीं शैतान का पैरोकार। शैतान फी सूरतिल इंसान, वो शैतान है, लेकिन फर्क ये है इन द बॉडी ऑफ मैन, वो इंसानी शक्ल में। सुने रब ने फरमाया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत आदम को रब ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। जब हजरत आदम और अम्मा हव्वा पैदा हो गए अल्लाह ने जन्नत में भेजा, फरमाया वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, जो मर्जी आए जो चाहो वही खाओ, वला तकरबा हाज़ी शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म किया, लेकिन इंसान तो भूलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूल हुई। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा सेकंड लास्ट रकू रब्बे करीम फरमाते हैं वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि आप इस दरख्त के करीब न जाना। फनसिया, हजरत आदम भूल गए। वलम नजिद लहू अज़मा, हजरत आदम का इरादा नहीं था। जब हजरत आदम भूले रब ने जमीन पे भेजा अम्मा हव्वा को, रब ने जमीन पे भेजा हजरत आदम को, ये जमीन पे आ गए। दोनों दुनिया के पहले दो इंसान हैं, अभी और कोई मखलूकात नहीं है, अनवाओ अक़साम नहीं है, आबादी नहीं है, मार्केट्स नहीं है, शहर देहात बराबर है, रोशनी अंधेरा बराबर है। पहले
دو انسان اس دھرتی پر آ گئے ہیں، پھر ان نے کیا کیا؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ میرے دوستو، دعاؤں کا ذکر بڑا مشہور ہے۔ ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، ایک دعا وہ ہے جس کا ذکر حضور پاک کے فرمان میں ہے۔ ہم قرآن کریم کو بھی ایمان کا حصہ مانتے ہیں، حضور پاک کے فرمان کو بھی ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں ہے، حضرت آدم نے یوں مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا ہم سے بھول ہو گئی، ہم میاں بیوی تم سے بھول کی معافی مانگتے ہیں، اگر آپ نے ہماری بھول معاف نہ کی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم یوں مانگتے رہے، رب کریم کا جواب نہ آیا، دعائیں چلتی رہی۔ مستدرک حاکم میں حضرت عمر خلیفہ راشد مدبر وقت حکمران کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر صادق المصدوق، صادق الوعد الامین، رسول امین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے لوگو، حضرت آدم نے جہاں اور دعائیں مانگی وہاں تمہارے نبی محمد الرسول اللہ کا واسطہ دے کر بھی اللہ سے مانگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ کا واسطہ حضرت آدم نے اللہ کو دیا، حضور پاک نے دعا سنا دی۔ فرمایا حضرت آدم مانتے مانگتے ایک دن یوں ماننے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مجھے محمد کریم کے وسیلے سے معافی دے دے۔ یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، حضرت آدم نے، رب نے فوراً جواب دیا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، آدم محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ میں نے کہا نا آنے سے پہلے تعارف اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ۔ توجہ، ابھی تو میں نے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم جواب دے رہے اللہ میں کیسے جانتا ہوں؟ جواب دے رہے لیکن ایک بات پوچھتا ہوں لیا کہ غیورو ذرا رک کر، اللہ کو نہیں پتا کہ حضرت آدم کیسے جانتا؟ بولیے یہ جواب آیا آپ کو، اس لیے تو میں کہتا ہوں جواب دے۔ اللہ نہیں جانتے حضرت آدم کو کیسے پتا ہے؟ پھر کیوں پوچھو؟ توجہ، پھر کیوں پوچھو؟ اللہ کا تو علم کامل، اللہ کا تو علم مکمل، اللہ کا علم اکمل، اللہ کا تو علم اتنا ہے، قرآن کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کیا جملہ؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، پوری زمین میں کیا ہے رب جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی ایک گز زمین میں اتنا علم نہیں رکھتے کہ آدھا کلومیٹر نیچے کیا ہے، ہمیں اتنا ہی نہیں، لیکن اللہ پوری دنیا کی زمین جانتے ہیں۔ والبحر، سمندروں کی تحت میں کیا ہے، فوق میں کیا ہے، وسط میں کیا ہے، رب جانتے ہیں۔ سمندر کی تمام 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات، ان کو رزق کب دینا ہے، ان کی بیماری ہو تو صحت کب دینی ہے، انہیں کھانا کب دینا ہے، انہیں زندگی کب دینی ہے، انہیں موت کب دینا ہے، کسی انڈا دینا ہے، کسی بچہ دینا ہے، سارا اللہ کہنا۔ والبحر، اور اگلا جملہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ ورقتن تا پر دو زیریں ہیں، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن نہیں، معرفہ نہیں، نکرہ عام ہوتا ہے۔ کیا بتایا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، 7 بر اعظم ہے دنیا میں، کسی زمین پر کتنے درخت ہوں گے آپ اندازہ لگائیں؟ رب نے فرمایا تمام زمین، اس پہ اگنے والے تمام درخت، ان درختوں کے تنوں پہ لگی ٹہنیاں، ان ٹہنیوں پہ لگے پتے کتنے ہوں گے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، زمین کے درخت کے تنے کی ٹہنیوں کے پتے، ان میں سے کوئی ایک پتا
من ورقۃ کوئی ایک پتا گرتا ہے الا یعلمها اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ فرمایا کوئی خشکی کا دانہ ہو، کوئی طریقہ ہو، اللہ کے علم۔ تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں آدم کیسے جانتے ہو؟ اللہ کے علم کے لیے علماء کہتے ہیں هو یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اوپر چلنے والے کالے رنگ کی چیونٹی، کالے رنگ کی چیونٹی، اس کے ٹمٹماتے ہوئے دل کی خواہش کو بھی اللہ جانتا۔ یہ اللہ کا، اللہ تو اتنا جانتے۔ اور میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، 12ویں پارے کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا اسی 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا سب کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ اسی کے تحت امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا۔ فرمایا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ ہے، فرمایا جی ہاں، اس پہ پتھر مارا، اس سے ایک پتھر نکلا، فرمایا اس پہ ڈنڈا مارا، ڈنڈا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے ساتھ اس کی مناسب خوراک بھی موجود تھی۔ بیٹا مجھے دیکھیں، چھوڑیں، توجہ، مجھے دیکھیں، بیٹا ایک منٹ چھوڑ دو، بیٹا خاموش، آپ اس سے زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں نے آپ کا حیا کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی بڑے ساتھی ہیں، آپ لیکچر سنتے ہیں ہائی لیول کا اور بلاتے ہیں ہمیں، جو اپنے زور نہیں لگانی، آپ کو دلائل دینے ہیں، سنوانے کے لیے آپ ماشاءاللہ پورا اہتمام فرماتے ہیں۔ ایکسیلنٹ، شاباش لیا والوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا جو چیز ہے جسے رزق چاہیے، جو چلنے والا ہے، ان تمام کا رزق اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پہاڑ پہ ڈنڈا مارا، پتھر نکلا، اس پہ مارے، اس سے کیڑا نکلا جس کے ساتھ مناسب خوراک ہے، اور کیڑا 5 جملے کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اٹھایا، کان سے لگایا تو پیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ فرمایا اللہ میرا تو شرک سے پاک ہے، سبحان من یرانی تو ادھر مجھے دیکھ رہا، یعرف مکانی میری جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی میری دعا کو قبول کرتا ہے، یرزقنی مجھے رزق دیتا ہے، ولا ینسانی مجھے بھولتا نہیں۔ رب کا تو علم اتنا ہے کہ اس کیڑے کو بھی اللہ نہیں بھولتا۔ تو حضرت آدم سے کیوں پوچھا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم حضور کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ بھائیو اس کی ایک ہی وجہ ہے، رب کریم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور دنیا والوں میں نے ایک کائنات پیدا کی ہے، کائنات کا پہلا انسان حضرت آدم اپنے منہ سے رسالت آپ کی تائید اور تعارف کی گواہی دے رہا، رتبہ مصطفیٰ کے اظہار کے لیے، درجہ مصطفیٰ کی وضاحت کے لیے، مقام مصطفیٰ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے رب کریم نے حضرت آدم سے پوچھا کیسے جانا؟ حضرت آدم نے جواب دیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، فظننت انہ احب الخلق الی، مولا میں بات درجہ یقین پہ سمجھ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق۔ میرے دوستو پہلا انسان اس دھرتی پر اسے پہلا تعارف اللہ کا ہے، دوسرا تعارف محمد الرسول اللہ کا۔ میرا پاک نبی تو وہ ہے۔ میں نے کہا بچہ پیدا ہو سیرت کا آغاز ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو حالات و واقعات دنیا جانتی ہے، مزاج و صفات دنیا جانتی ہے۔ محبوب آئے نہیں تھے، محبوب کا تعارف عرشوں پر پہلے ہو چکا،
اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی اللہ کا شاگرد ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے پیدا ہونے کے بعد کلاس روم جانا پڑتا ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، اپنے ٹیچر، اپنے ٹیوٹر، اپنے پروفیسر کے سامنے، اپنے استاذ و معلم و مدرس کے سامنے زان و تلمس طے کر کے شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پھر بندہ پڑھ کے پڑھنا جانتا ہے، لکھ کے لکھنا جانتا ہے۔ حضرت آدم ابھی کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی ٹیوٹر سے ٹیچنگ نہیں لی، کسی ٹیوٹر سے ٹیوشن نہیں لیا، کسی مکتب میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ایجوکیشنل ادارے میں حضرت آدم کا ایڈمیشن نہیں ہے۔ اور آدم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ آدم نے لکھنا کیسے سیکھا؟ ابھی تو روح آئی، حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا؟ ابھی روح آئی، حضرت آدم نے محمد الرسول اللہ کیسے پڑھا؟ اس کا ایک جواب ہے، نبی پیدا ہوتا ہے شاگرد اللہ کا، اسے کسی سے پڑھنے، سمجھنے، لکھنے، لکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے، یہی مضمون ملتا ہے۔ کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا، بہت بڑا بیڑا بنایا تھا، بہت بڑا بیڑا تھا جس میں ہر قسم کے انواع و اقسام کی مخلوقات تھے، اسی میں رکھے، جانوروں کے لیے علیحدہ، حشرات الارض کے لیے علیحدہ، پرندوں کے لیے علیحدہ، چرندوں کے لیے علیحدہ، درندوں کے لیے علیحدہ، انسانوں کے لیے علیحدہ، پورے کے پورے اس کی فلور بنائے۔ کتنے منزلہ ہوگا؟ بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کوئی انجینئر تھے، کوئی آٹو کیڈ سیکھ چکے تھے، کسی کالج میں داخلہ لے چکے تھے، کیسے سیکھا؟ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح ہماری نگرانی میں بناؤ۔ پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہو، اسے کسی سے پڑھنے، لکھنے، لکھانے، اپنے گھٹنے تہ کر کے کسی سے جی استاذ جی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ تبھی تو آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، یہ تو دنیا کا پہلا انسان ہے جو دنیا میں آیا ہے، پہلا تعارف اللہ کا ہوا۔ اب آؤ ذرا آگے، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا تعارف اللہ کا ہے، دوسرا تعارف رسول اللہ کا ہے۔ میں نے کہا دنیا کی دوسری انسان حضرت اما حوا، انہیں تعارف رسول اللہ کا کیسے ہوا؟ اللہ کا تو ہو گیا، رسول اللہ کا آپ اٹھائیے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، حضرت امام شمس الدین السخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے درود شریف کی فضیلت پر، احادیث پاک اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ حضرت امام سخاوی نے وہاں پر یہ بات تحریر کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا اما حوا سے رب نے نکاح کیا تو نکاح کے لیے ضروری ہے قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 اللہ نے حکم دیا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے حق مہر مقرر کیا ہے، اس کے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا، حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اما حوا کا نکاح حضرت آدم سے ہوا، حق مہر کیا دیا؟ حق مہر کیا تھا؟ حق کے مہر اما حوا کا۔ اس وقت کوئی جڑیا بیٹھا تھا جو چاندی کا زیور بنا کے دیتا، کوئی صراف بیٹھا تھا جو سونے کا کوئی سیٹ بنا کے دیتا۔ اما حوا کے پاؤں میں پان زیب، اما حوا کے ماتھے کا جھومر، کان کے ٹاپس، گلے کا گلو بند، ہار کے کنگن، ہاتھ کے کنگن اور انگلی کی رنگ فنگر، فلاں فنگر، کوئی چیزیں تھیں، کوئی دکان تھے، کوئی مارکیٹ تھی، جی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اما حوا کو حضرت آدم نے حق مہر میں کیا دیا؟ امام سخاوی فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا علیہ السلام، رب نے فرمایا آدم حق مہر دینا ہے، اما حوا کو دے دے
10 मरतबा तुम, 10 मरतबा तुम्हारी बीवी उस नबी पर जिसका तारुफ तुझे अर्श पे हुआ है, उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे 10-10 मरतबा दुरूद शरीफ तुम पढ़ लो, हक मार पूरा मिलकर। तवज्जो, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, ये धरती पे पहला तारुफ अल्लाह का है, दूसरा तारुफ रसूलुल्लाह तुम्हारा पाक नबी को, जिसको रब्बे करीम ने इतना रुतबा, इतना मर्तबा, इतना दर्जा, इतनी हैसियत, इतनी वैल्यू दी है कि रब्बे करीम ने ये तमाम मामलात के बावजूद इतना मकाम दे के तुझे और मुझे दिया है। बदकिस्मती की बात होगी कि हम नबी पाक का नाम तो लें, अहकाम को छोड़ दें, नाम लें, फरमान को छोड़ दे, नाम ले तालीमात को छोड़ दे, नाम ले फरमूदात से इनकार कर दे। मुमिन है जैसे पैगंबर की इज्जत करना है वैसे पैगंबर का हुक्म। आज लोग कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत, ठीक है, तो मोहब्बत अमल में भी झलके। मेरी जिंदगी में मेरा लिबास, मेरा चेहरा, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा रहन सहन, मेरा बूदबार, मेरा तहजीब, सकाफत और तमद्दुन पैगंबर के अहकामात में झलकना। नाराज ना हो, जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है मैं उन पर कोई तंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, एक नियत कर लो, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमें तौफीक दे दे, रब तौफीक देगा। मैं कोई आपको शर्मिंदा करने के लिए आपका एतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके दिल में छुपे हुए ईमान की गैरत को जगा नॉकिंग कर रहा हूं, आपके ईमान पे दस्तक दे रहा हूं। गुनाह है ना तो गुनाह को गुनाह समझे, जब बंदा गुनाह को गुनाह समझेगा एक दिन अल्लाह तौबा की तौफीक देगा। लेकिन एक बंदा गुनाह को गुनाह नहीं समझे, वो क्या मैं ठीक कर रहा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे सवाब हो रहा है, फिर तो बंदा ईमान से बाहर। तो मेरे दोस्तों, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम मानेंगे तब कामयाबी है, अहकाम नहीं माना कोई कामयाबी। सूरत नंबर 61 सूरत अल हश्र आयत नंबर 7 पारा नंबर 28 रब्बे करीम फरमाते हैं वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ए लोगों, नबी जो दे उससे ले लो, जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। मेरे दोस्तों, अगर इन बातों को हम अपने दिमाग में सजा लें कि जिन चीजों का हुक्म हमारे पाक पैगंबर ने किया है उन पे अमल कर लें, जिससे रोका हमारे पाक पैगंबर ने है हम उससे रुक जाएं, खुदा की कसम दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जतों के ताज से बंदा उठाया जाए। और सुने, मैं एक बात करने लगा हूं, मेरे पाक पैगंबर ने जो हुक्म दिए हैं उन्हें मानना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, नबी ने जो हुक्म दिया उसको मानो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोका उससे रुक जाओ। पैगंबर ने हुक्म दिया है ईमान लाने का, ईमान रखना होगा। नबी ने हुक्म दिया है अल्लाह के साथ अल्लाह को तौहीद में मानने का, शिर्क न करना, तौहीद मानना होगा। हुजूर ने सुन्नत दी है, सुन्नत माननी होगी। बिदअत से रोका है, रुकना होगा। नबी ने हमें बड़े की इज्जत सिखाई है, इज्जत करनी होगी। छोटे पे शफकत सिखाई है, करनी होगी। उलमा की इज्जत सिखाई है, करनी होगी। पैगंबर ने नमाज दी है, पढ़नी होगी। रोजा दिया है, रखना होगा। ज़कात दी है, अमल करना होगा। उशर दिया है, मानना होगा। कुर्बानी दी है, अमल करना होगा। पैगंबर करीम ने हमें आदाब सिखाए हैं, माँ बाप की इज्जत सिखाई है, करनी होगी। नाफरमानी से रोका है, रुकना होगा। निकाह का हुक्म दिया है, करना होगा। जिना से मना किया है, छोड़ना होगा। बदजुबानी से मना किया है, सच बोलना होगा। बदगुमानी से मना किया है, ठीक सोचना होगा। बदनजरी से मना किया है, आंखों में हया रखनी होगी। झूठ से मना किया है, सच्चाई बोलनी होगी। पैगंबर करीम ने बहन का हक खाने से रोका है, रुकना होगा। भाई को हक देने की बात की है, वो करनी होगी। बीवी को हुकूक देने की बात की है, हुकूक देना होगी। और आपकी दीनी तरबियत का हुक्म दिया है, दीनी तरबियत करनी होगी। हलाल खाने का हुक्म दिया है, हराम खाना होगा। हराम से रोकने का हुक्म दिया है, हराम से रुकना होगा। पैगंबर करीम ने जिना से, गुनाह से, बदनजरी से, बहतान से, गीबत से
سے, الزام سے, گلے سے, شکوے سے ہمیں روکا ہے. ہمیں رکنا ہوگا. ہم پیغمبر کے احکامات پہ رکیں, پیغمبر کے احکامات پہ عمل کریں گے, منہیات سے رکیں گے, ہماری دنیا بھی بہتر ہے, ہماری آخرت بھی بہتر ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھول جائے کہ ہم بخشے جائیں گے. میں اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں. آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں, توجہ رکھو میرے دوستو. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین اسلام میں نبی کی اطاعت کرنے لگے. خالی تعریف سے بات نہیں بنے. ہم تعریف کریں حضور پھر بھی تعریف والے, ہم نہ کریں بدبختی ہماری ہوگی, حضور پھر بھی تعریف والے. کسی بندے نے حضور پاک کے نام پہ قصیدہ لکھا تو انہوں نے کہا جی واہ بھائی تو نے تو حضور کی تعریف کے چار چاند لگائے. اس نے کہا نہیں, ما ان مدحت محمدا بمقالتی, ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. کہا میں نے کیا حضور کی تعریف کی ہے, میں نے اپنے قصیدے میں ذکر مصطفیٰ لکھا ہے تو حضور کے ذکر نے میرے قصیدے کو چار چاند لگائے. تو میرے دوست علامہ اقبال ہمیں یہی سمجھا کے گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ آپ کے سوال ہیں, گرم سوال گرم جواب, نرم سوال نرم. مطلب کوئی آکے میں رولا پہ گئی تو رولا سوال تو پوڑے میری تقریر تے نہیں پوڑا. مفتی صاحب انجینئر مرزا کو لوگ سنتے ہیں, اس بارے میں بتا دیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, انجینئر صاحب کو سنتے ہیں انجینئرنگ سیکھنے کے لیے, بہت اچھا, وہ انجینئر ہے, وہ انجینئرنگ سکھا سکتے. اگر انجینئر کو سنتے ہیں علم کے لیے تو پہلے اس کا عالم ہونا ضروری ہے. انجینئر صاحب عالم نہیں ہے, حافظ نہیں ہے, قاری نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, محدث نہیں ہے, فقیہ نہیں. وہ الچٹو من الڈگر ہے دین کے بارے میں. جی ہاں, اور دین کے بارے میں بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے. بھئی عالم ہو, انجینئر ہو, جیسے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالم بھی ہے انجینئر بھی ہے, پرابلم نہیں ہے, جو پوچھو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ عالم بھی نہیں ہے, حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, پتہ نہیں دیکھ کے قرآن آدھا یا کوئی نہیں آدھا, وہ جو دین دسے انہوں کو پوچھو تو انجینئر ہے, تھلی صدی کرنی ہے, گلی صدی کرنی ہے, اے دس دین کے مسئلوں کے بارے میں قرآن کے مسئلے ملا کر انجینئر بیٹھے اور تلو آ کر واہ 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 ریڑھے پھیرتے, ریڑھے نہیں کھولتے پھیرتے. مفتی صاحب امام مسجد کے لیے حجرہ مکان کی تعمیر کرنے پہ پیسے دینے پہ اجر ملتا ہے یا نہیں, جیسے مسجد کی تعمیر پہ اجر ملتا ہے؟ اس پر تو دو اجر ملتے ہیں, ایک نیکی کر رہے ہو اور دوسرا نیک لوگوں کا تعاون کر رہے. امام کے ساتھ تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی امام پہ بات کیا, پھر یہ امام پہ بات آ گئی ہے. اور بھائیو, امام جو ہے وہ نبی کا وارث ہے, تو نبی پہ خرچ کرنا افضل, نبی کے وارث پہ خرچ کرنا اس کے بعد, ٹھیک ہے. تو اس لیے دینی معاملات میں سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے. لڑکی اہل سنت والجماعت ہے اور لڑکے کا مذہب یہ نہیں ہے. بابا ایک مذہب ہوگا تو نکاح ہوگا. کل خانی کے بارے میں بتا دیں, اس بارے میں کیا ہے بھائی؟ کل خانی نہ اللہ کے رسول نے کی ہے, نہ اللہ کے رسول کی ہوئی, نہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ نے کی ہے, نہ ان کی ہوئی, نہ امام حنیفہ, نہ امام شافعی, نہ امام مالک, نہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے, نہ ان کی ہوئی, نہ داتا گنج بخش رحمہ اللہ, نہ فرید شکر گج رحمہ اللہ, نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, انہوں نے نہ کی ہے, نہ ان کی ہوئی. تو جب نہیں ہوئی تو ہم وہی بات کریں گے جو دین کا حصہ ہے, اس لیے ہم نہیں کرتے. مولانا وحدت الکافرین کے اجلاس میں جانا کیسے؟ پتہ نہیں, وحدت الکافرین تو میں کسی جماعت کو نہیں جانتا. عزت جناب مجھے بتائیں مولانا پب جی گیم کھیلنا کیسا ہے؟ آؤ مولوی کو کی میں سوکھا مسئلہ پوچھ دیتا ہوں. وہ اماں جی دی خدمت کرو, ابے جی دی خدمت کرو, پب جی کے شوق دی. ابا جی نظر نہیں آتا, اماں جی نظر نہیں آتی, پب جی کو لگی پی ہے. سارا دنیا دا فضول ترین تھرڈ کلاس کام میں انہیں کوئی بندہ بچے جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچے. بعض لوگ آتے ہیں پب جی دی گیم دے بھی خانے کعبے تے گولی مارنی پڑتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ ایسا ہی ہے, تو پب جی والے کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم نے تو نہیں کیا, ایسے کسی نے جھوٹ بنایا.
تو میں نے کہا سارے کوڑ لوگ توارے تے مرے ہیں الحمدللہ نہ میں کھیلیے نہ میں لٹھیے تے اللہ میں قیامت تک ہی دے کو بچا لے میں اتنا لٹھا بھی جرا ایک کھیل دے وہ اللہ بھاگے کملا تھے بھائی دنیا دی کئی شپت نہیں لگ دی وہ اینٹ لاؤ گارا لاؤ اینٹ لاؤ گارا لاؤ جنہ گارا دے تے یہ ایران توران دگانیاں کرا میرا دے پتر ہی دے کو بچنا چاہیے دے جزاکم اللہ آخر تے کہ اعلان ہی سن گنو تو سن جتنے بیٹھے گئے موبائل کہ یہ موبائل ہی ساری پھپھو جان ہی سارے بوجھے تھے نا ایسا کوئی جنت گن وائن سکتی ہے تو جہنم ہی گن وائن سکتی ہے سو پکا خدا دا منو این موبائل کو این انداز سے چلاؤ کہ تمہاری نیکی دا سبب بڑھے تمہارے گناہ دا سبب نہ بڑھے کہہ دی ماں بہن دھی دی عزت کو اندر بندہ نہ اچھا لے ٹھیک ہے کوئی نیکی دا کام کرو میری گفتگو روزانہ انٹرنیٹ سے آندھی ہے اگر تو سا لوگ سننا چاہتے ہوئے تو اللہ بھلا کرے نہیں تو میں منت کہہ کوئی نیکی دی بھی سارے پیج تے آؤ کوئی چاہتا تو آوے مفتی عبدالواحد قریشی لکھو یوٹیوب تے تو کو 2.5 لاکھ کلوتے سبسکرائبر مل سکتے یہ فیس بک تے لکھو تو 15 لاکھ کلوتے سارے فالوورز ملنے 1.5 ملین پلس بندہ انتے مل سی روزانہ دا ڈیٹا انتے آندھا تو ایک کم کیتے کرو کہ سردار پٹھان دے لطیفے لوگ لکھی رہے بس باقی انہوں کو دنیا تے کوئی فیس بک نہیں لگتی مفتی صاحب قسطوں کا کاروبار آڑت کا کاروبار اس بارے میں تفصیل دے دیں ہمارے ہاں جو قسطوں کا کاروبار ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ سود ہے پتہ نہیں ادھر کا مجھے نہیں پتا آپ تفصیل لکھ دیتے میں بتا دیتا باقی اپنے قریبی علماء سے پوچھیں مولانا مطلوب سب بیٹھے ہیں باقی علماء ہیں ان سے پوچھ لیں کہ تمہارے ہاں وہ کون سی ترتیب ہے ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار 90% سود ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین اسلام کی ترتیب کیا ہے اس لیے سیکھنا ہو تو خالی پرچی نال بندہ نہیں سیکھتا ایڈا کاروبار کر دے میں تو 10 منٹ علماء کو گھن کے دارالفتاح جاؤ مدرسے جاؤ کچھ پوچھو کچھ دسو تو بندے کو دین سمجھ آوے جزاکم اللہ تعالی